اور عمران حیرانگی سے کرن اور رمیز کو دیکھنے لگا اور رمیز سے بولا، یار یہ سارا کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر اس کو ایسا کیا ہوا تھا قلعے میں؟ اور یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آواز، یہ آنکھیں ہماری سارا کی نہیں ہیں؟ کرن نے بھی روتے ہوئے کہا۔ تو اندر روم میں آتی صوبیہ بولی، ہاں یہ آواز اور آنکھیں ہماری سارا کی نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں۔ دیکھو بیٹا، مجھے بتاؤ اس رات ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے سارا کی ایسی حالت ہو گئی ہے؟ صوبیہ کے پوچھنے پہ کرن نے اس دن کا سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کرن کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آنٹی یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے سارا کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے پیش امام صاحب کے ساتھ اعجاز بھی سارا کے دوستوں کے باتیں سن چکے تھے۔ آگے بڑھ کر امام صاحب نے پوچھا، یہ بتاؤ بیٹا کہ اس گڑھے میں جس میں سارا گری تھی وہاں کچھ تھا؟ کوئی ایسی چیز جو تم لوگوں نے دیکھی ہو؟ رمیز نے کہا، نہیں امام صاحب، بس ہم نے تو جلدی سے سارا کو اس گڑھے سے نکالا اور کیمپ میں لے آئے۔ امام صاحب، اس گڑھے میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا اور ہم سارا کے چیخنے پر اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ کسی چیز کا کوئی دھیان بھی نہیں رہا تھا۔ عمران نے کہا تو امام صاحب بولے، ٹھیک ہے اب تم سب باہر جاؤ، اعجاز صاحب بس آپ کمرے میں میرے ساتھ رہیں، سب کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی امام صاحب نے سارا کے برابر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ تو سارا نے غضبناک آنکھوں سے امام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے گرج کر کہا، اسماعیل تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ امام اسماعیل آیا ہے مجھے اس لڑکی کے اندر سے بھگانے کے لیے۔ اسماعیل یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو کیوں جتن کرتا ہے؟ چل آجا، تیری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، جا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا، مجھے ہٹانا تیرے بس کی بات نہیں۔ اعجاز اور امام صاحب بہت حیرانی سے سارا کے منہ سے نکلنے والی آواز اور الفاظ کو غور سے سن رہے تھے کہ عمران نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ گیا۔ امام صاحب، مسجد سے ایک لڑکا آیا ہے، آپ کی وائف کا پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ عمران کی بات سن کر سارا کے اندر سے وہی مردانہ آواز نے ٹہکے لگانا شروع کر دیا۔ اعجاز اور امام صاحب دونوں ہی گھبرا گئے۔ امام صاحب جلدی سے سارا کی بدلی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے روم سے نکل کر مسجد چلے گئے۔ اعجاز نے صوبیہ اور سارا کے دوستوں سے معاملہ ڈسکس کیا تو سب پریشان ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ آخر مجھے سمجھ نہیں آتا اس رات سارا کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ رمیز نے کرن اور عمران سے کہا تو کرن بولی، کچھ تو ایسا تھا وہاں جو ہمیں نظر نہیں آیا۔ عمران جو گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسے کرن نے ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ تم کیا سوچ رہے ہو عمران؟ کچھ نہیں، میں تو اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا سارا سے،
और इमाम साहब का नाम तो अब तक मुझे भी नहीं मालूम था। फिर सारा ने कैसे इनका नाम लेकर वो सब कुछ बता दिया जो कि किसी की आंखों के सामने न था। इमाम साहब की बीवी का सीढ़ियों से गिरना, कुछ तो गलत है। हाँ, वो आवाज़ सारा की है ही नहीं, और आंखों को गौर से देखा है, बड़ी बड़ी लाल आंखें, ऐसा लगता है कि खून बह रहा हो इन आंखों से। बड़ा खौफ से महसूस होता है सारा की आंखों को देखकर। रमीज़ की बात सुनकर किरण ने झट से कहा, नहीं रमीज़, वो आंखें सारा की नहीं हैं, और ना ही वो आवाज़। इतनी मासूम चेहरे वाले सारा का चेहरा कितना वहशत ज़दा हो गया है। सारा हमारे बचपन की दोस्त है, मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकती। तुम दोनों कुछ करो ना यार। इमाम साहब, आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है? मस्जिद के बरामदे में इमाम साहब के बराबर में बैठे हुए आजाज ने पूछा। तो इमाम साहब ने कहा, आजाज साहब, वो ताकतवर बदरू है, मैं इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता, मेरा इल्म कम है। इमाम साहब, ऐसा ना कहें, फिर मेरी बेटी का क्या होगा? मैं कैसे इसे इस हाल में तड़पते देख सकता हूँ? खुदा के वास्ते इमाम साहब, मेरी मदद कीजिए। आजाज साहब, आप फिक्र ना करें, मैंने अपने घर के गिर्द हसार बांध दिया है, और जितना इल्म मैं जानता हूँ इसके तहत एक तावीज़ तैयार किया है, जिसे सारा बिटिया के गले में मोम जमा कर पहना देना। ये ले तावीज़। तावीज़ लेते हुए आजाज अहमद बोले, इस तावीज़ से वो बदरू मेरी बेटी का पीछा छोड़कर चली जाएगी? नहीं आजाज साहब, वो बदरू तो नहीं जाएगी, मगर इसके जिस्म से निकल जाएगी। बस सारा बिटिया से कहना, कुछ भी हो जाए ये तावीज़ अपने गले से ना उतारना, वरना वो फिर से इस बिटिया के जिस्म में काबिज हो जाएगी। मगर इमाम साहब, ये तो कोई हल ना हो सका। इस बदरू से जान कैसे छुड़ाई जाए? आपके इसी काम के लिए मैं अपने गांव जा रहा हूं। वहां मेरे उस्ताद करामत शाह हैं। ये काम अब वही कर सकते हैं। शाह साहब से ही मैंने रूहानी इल्म सीखा है। मैं आज शाम शाह साहब के पास जा रहा हूं। आप बेफिक्र हो जाएं, इस मामले का हल अब शाह साहब ही करेंगे। अब आप जाइए। तुमने मोम जमा कर दिया? आजाज के पूछने पर सोबिया ने कहा, हाँ कर दिया, मगर इसके गले में डाल नहीं सकी। आपको पता है, जब मैं ये तावीज़ इसके गले में डालने लगी तो सोई हुई सारा ने फौरन अपनी आंखें खोल दी और इतनी गज़बनाक आवाज़ में मुझ पर झपटी कि मैं डर गई। फिर भी हिम्मत करके मैं जैसे ही इसके करीब गई, इसने इतनी ज़ोर से मुझे धक्का दिया कि मैं दूर जाकर गई। आजाज, इतनी फोर्स, इतनी ताकत के साथ धक्का हमारी सारा नहीं दे सकती। आजाज, प्लीज़ कुछ करें। लाओ, मुझे दो तावीज़, मैं पहनाता हूँ। तावीज़ लेकर जैसे ही आजाज ने सारा के गले में डालना चाही तो सारा ने धक्का दे दिया, और इस बार धक्का इतनी ज़ोर से दिया गया कि आजाज हवा में उड़ते हुए कमरे की दीवार से टकरा गए और ज़मीन पर गिर गए। इमरान, रमीज़ और किरण, जो ज़ारा के साथ कमरे में एंटर ही हुए थे, वो सब देखकर खौफज़दा हो गए। ज़ारा तो रोने लग गई। किरण इसे फौरन ही रूम से बाहर ले गई। आजाज अहमद ने इमरान और रमीज़ से कहा, इमरान, रमीज़ बेटा, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए इसके पांव पकड़ो, और सोबिया, तुम इसके हाथ पकड़ो। आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखना। बड़ी ही मुश्किल के बाद आजाज ने जैसे ही सार के गले में तावीज़ डाला तो इसे ज़ोर से झटके लगने लगे और वह हवा में उड़ी
اور زور سے بیڈ پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ صوبیہ مسلسل اس پر آیت الکرسی کا ورد کر کے دم کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سارا کو ہوش آیا تو اس کا چہرہ نارمل لگ رہا تھا، مگر بہت بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ ماما پاپا مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پورا جسم ٹوٹ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کسی نے بہت مارا ہو۔ ماما مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ خیر، سارا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے صوبیہ نے کھانا کھلاتے ہوئے کہا، بس اب باتیں بعد میں کرنا، پہلے کچھ کھا لو، تم بہت کمزور ہو گئی ہو۔ زارا میرے پاس آؤ، مجھ سے اتنا دور کیوں ہو؟ زارا جو پاپا سے چپکی ہوئی ڈری سہمی سی کھڑی تھی، سارا کے بات سن کر پاپا کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے سارا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور گلے لگ کے رونے لگی۔ آپی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ مجھے بہت ڈر لگتا تھا آپ کی آنکھوں سے، بہت ڈراؤنی تھی وہ آنکھیں۔ زارا کی بات سنتے ہی سارا نے جیسے ہی کمرے کی دیوار پر دیکھا تو وہی آنکھیں دیوار پر نظر آئیں، جیسے وہ آنکھیں ہنس رہی ہوں، لال لال بڑی ہنستی ہوئی خوفناک سی آنکھیں دیکھ کر سارا نے چیخنا شروع کر دیا۔ پاپا، ماما، وہ آنکھیں سامنے دیوار پر، وہ دیکھیں، وہ آنکھیں اس کی ہیں۔ سارا کے کہنے پر سب نے جیسے ہی دیوار پر دیکھا تو سب کو وہ خوفناک آنکھیں دیوار پر نمودار نظر آئیں۔ زارا گر کے بے ہوش ہو گئی۔ سبھی خوف زدہ تھے کہ اعجاز نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کلام پاک کی آواز سے وہ آنکھیں غصے اور غضب سے لال ہو کر غائب ہو گئیں۔ اعجاز، اس چیز سے ہمارا کیسے پیچھا چھوٹے گا؟ صوبیہ، تم زارا کو سنبھالو، اسے ہمارے بیڈ روم میں لے کر جاؤ اور اسے سارا کے روم میں اب مت لانا۔ میں سارا کے ساتھ یہیں رہوں گا جب تک امام صاحب اپنے استاد کرامت شاہ صاحب کو لے کر نہیں آ جاتے۔ رات گزارنا بہت مشکل ہے سارا کے اس کمرے میں۔ ہر جگہ وہ آنکھیں نہ صرف سارا کو بلکہ اب تو ہم سب کو ہی نظر آ کر ڈرا رہی ہیں۔ صوبیہ نے کہا تو اعجاز نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم بیڈ روم میں زارا کو لے کر آرام کرو، میں سارا کے ساتھ ہوں، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کل تک امام صاحب آ جائیں گے۔ زارا کا بہت برا حال ہے، ڈر ڈر کر ایک لمحہ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ سوئی ہے تو میں آئی ہوں۔ سارا کا بھی یہی حال ہے، ڈر ڈر کر برا حال کر لیا ہے۔ پتہ نہیں آخر وہ بدرو چاہتا کیا ہے، آخر اس قلعے میں سارا کے ساتھ کیا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ہنستے کھیلتے گھر اور بچوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کمرے سے آواز آئی، ماما، ماما پاپا مجھے بچا لیں۔ زارا کے کمرے سے آتی ہوئی آواز پر صوبیہ اور اعجاز فوراً بھاگتے ہوئے زارا کے روم میں پہنچے تو زارا ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اعجاز احمد نے اسے پکڑنے کی جتنی کوشش کرتے وہ اور ہوا میں اڑتی، احمد کے ہاتھ نہ آتی۔ پاپا مجھے بچائیں، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے نیچے اتاریں، پاپا مجھے نیچے اتاریں۔ اعجاز بیڈ پر کھڑے ہو کر زارا کو پکڑیں۔ کیسے پکڑوں؟ جیسے ہی پکڑنے لگتا ہوں وہ اور ہوا میں اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا خدا، میں کیا کروں، کیسے اپنی بچی کو بچاؤں؟ صوبیہ تو بری طرح سے رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہی تھی۔ اچانک زور سے زارا بیڈ پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اعجاز اور صوبیہ نے سنبھالنے کے لیے ہاتھ پکڑاتے ہوئے زارا کے اندر سے وہی مردانہ آواز کو سنا، سارا کے گلے سے تعویذ نکال دو ورنہ میں زارا کو جان سے مار دوں گا۔ زارا پھر ہوا میں معلق ہو کر دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گری
دیوار پر سر لگنے کی وجہ سے خون بہتا دیکھ کر صوبیہ اور اعجاز جیسے ہی زارا کو اٹھانے لگے، زارا پھر سے ہوا میں معلق ہو گئی۔ سارا جو شور کی آواز کو سن کر روم میں آ چکی تھی، خود کو سنبھالتے ہوئے گرتے ہوئے بولی، رک جاؤ، چھوڑ دو میری بہن کو، میں یہ تعویذ اتار رہی ہوں۔ سارا کی بات سن کر صوبیہ بولی، نہیں بیٹا، یہ تعویذ مت اتارنا ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اور چھوڑے گا نہیں۔ صوبیہ کے اتنا کہنے پر زارا جو ہوا میں معلق تھی زور سے سارا کے پاس فرش پر آ کر گری۔ جیسے ہی سارا نے اسے پکڑنا چاہا، وہ گھسیٹتے ہوئے زمین سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر سارا نے جھٹ سے تعویذ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ بدرو زارا کے جسم سے سارا کے جسم پر قابض ہو کر غضبناک انداز میں ہنستے ہوئے ہوا میں معلق ہو کر اپنے روم میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی اعجاز سارا کے پیچھے دوڑتے ہوئے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اعجاز دروازے کو دھکے مارتے رہ گئے۔ امام صاحب جیسے ہی کرامت شاہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو اعجاز نے رات کا تمام معاملہ بتایا تو شاہ صاحب بولے، زارا بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اسے ہمارے پاس لاؤ۔ اعجاز فوراً ہی صوبیہ اور زارا کو ڈرائنگ روم میں لے کر آ گئے، جہاں امام صاحب اور شاہ صاحب بیٹھے تھے۔ چوٹیں لگنے کی وجہ سے زارا چل پھر نہیں پا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے قرآنی آیتیں پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اسے کمرے میں جا کر سلا دو بیٹا، چھوٹی بچی ہے، ڈر گئی ہے، ہم نے اس پر دم کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ دونوں کبھی آ کر سامنے بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ شاہ صاحب کے کہنے پر صوبیہ اور اعجاز بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ ان پر دم کرنے کے بعد بولے، بیٹا آپ چھوٹی بچی کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر کمرے کو اچھی طرح سے بند کر کے بیٹھ جاؤ، اور وہاں ایک بات یاد رکھنا، کمرہ نہ کھولنا جب تک آپ ہماری آواز نہ سنو۔ اگر اعجاز بیٹے کی یا پھر اسماعیل کی آواز بھی سنو تو کمرہ مت کھولنا۔ وہ بدرو خبیث ہر طرح سے کمرہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آپ تینوں کا حصار باندھ دیا ہے اور کمرے پر بھی ہم حصار باندھ دیں گے تاکہ وہ خود سے اندر نہ آ سکے۔ جاؤ بیٹا، اب یہاں سے جاؤ۔ صوبیہ اور زارا کے روم میں جانے کے بعد روم کے گیٹ پر حصار باندھ کر شاہ صاحب بولے، اعجاز بیٹا اب اس کمرے کی طرف لے چلو جہاں وہ خبیث بچی پر قابض ہوا بیٹھا ہے۔ سارا کا کمرہ جو اندر سے لاک تھا، اعجاز اور امام صاحب کے کھولنے کے باوجود بھی نہ کھل سکا، تو شاہ صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ سارا کے منہ سے وہی مردانہ غضبناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ خوفناک سرخ آنکھیں غضبناک منظر پیش کر کے دل کو دہلا رہی تھی۔ اعجاز اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ گھبرائے ہوئے تو امام صاحب بھی بہت تھے۔ اسماعیل، تو نہیں باز آیا؟ یاد نہیں تیری بیوی کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا؟ اب تو اپنے استاد کو اٹھا کر لے آیا۔ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے غصے سے کہا، چپ کر تو، اب بہت تنگ کر لیا تو نے اس معصوم بچی کو، چلا جا یہاں سے ورنہ میں تجھے اللہ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کرامت شاہ، میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔
बस एक दिन की बात और है, ये लड़की हर तरह से इस दुनिया से मेरी दुनिया में पहुंच जाएगी। अब ये मेरे साथ मेरी कब्र में दफन होगी। जहां पर ये आई थी मैं इसे अपनी कब्र में लेकर जाऊंगा। वो कब्रिस्तान हमारा ठिकाना है। ये लड़की वहां आई थी और हमारे कब्रिस्तान की तस्वीरें ले रही थी और मेरी कब्र में मुझ पर गिरी तो मैं उठकर बैठ गया और इसे पकड़ लिया था। बस इसे अपनी कब्र में गायब करने वाला था कि इसके चीखने की आवाज से इसके दोस्त वहां आ गए और इसे वहां से ले गए। मैं इसके साथ आ गया। मैं इसे अपनी कब्र में लेकर ही जाऊंगा। करामत शाह, तू कुछ नहीं कर सकता। मेरी कब्र में इस लड़की के बाल दफन है। जब ये लड़की मेरी कब्र में गिरी तो मैंने इसे पकड़ लिया था, तो इसके बाल मेरे हाथों में आ गए थे, जो अब तक मेरी कब्र में है। सिर्फ एक दिन की बात और है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इसे मेरे साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी और पढ़ने के दौरान वो बदरू मुसलसल कभी हंसती कभी चीखती। दूसरी तरफ कमरे के बाहर जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने जाने की आवाज़ आ रही थी। देखा तो सोबिया और ज़ारा बुरी तरह से कांपने लगे। कभी आजाज की आवाज़ में दरवाज़ा खोलने का कहा जाता तो कभी इमाम साहब की और कभी सारा की आवाज़ में, मगर खुद को मजबूत करते हुए सोबिया बेगम शाह साहब की आवाज़ की मुंतज़र रहीं। आजाज बेटा रस्सी लेकर आओ। शाह साहब के कहने पर आजाज ने इन्हें रस्सी लाकर दी तो वो कुरानी आयतें पढ़ते हुए सारा के हाथ पांव रस्सी से मजबूती से बांध दिए और कमरे से बाहर आकर लाउंज में बैठते हुए शाह साहब बोले, अब हमें इसी कब्रिस्तान में जाना होगा जहां सारा बेटा के साथ ये वाक़या पेश आया। जब तक हम इस कब्र से सारा बिटिया के बाल ना निकाल लें, इस कब्र से बाल निकालना ज़रूरी है। जब ही इस खबीस से सारा बेटा का पीछा छूट सकता है। मैं अभी सारा के दोस्तों को कॉल करके बुलाता हूँ ताकि वो लोग हमें इस मकाम तक ले जाएं। आजाज की बात पर इमाम साहब फ़ौरन बोले, आजाज साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है। शाह साहब ने इस खबीस को बांध दिया है, मगर हमारे पास कल तक का वक्त है, वरना बहुत देर हो जाएगी। सारा बिटिया को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। कार में सफ़र करके रमीज़ और इमरान का हमारे शाह साहब, इमाम साहब और आजाज शाम के वक्त इसी किले में पहुँचे तो रमीज़ इमरान दोनों सब इस जगह गए, मगर गेट था कि मिल ही नहीं रहा था। इस जगह था वो गेट, अब पता नहीं कहाँ चला गया। इमरान ने फिक्रमंदी से कहा तो रमीज़ भी परेशान हो गया। बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस इतना बताओ कि वो दरवाज़ा इसी जगह था? जी इसी जगह था, पर अब नहीं है यहाँ, इमरान ने जवाब दिया। शाह साहब ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस जगह एक बड़ा सा दरवाज़ा नमूदार हो गया और सब इस दरवाज़े के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ मुसलसल कुरानी आयतों का विर्द जारी रखते हुए शाह साहब आगे बढ़ते हुए एकदम से रुक गए। इनके पीछे सभी रुक गए तो शाह साहब बोले, लड़कों ज़रा यहाँ पर खुदाई करो। इमरान और रमीज़ इस जगह की खुदाई करने लगे तो एक झटके से इन्हें किसी ज़ोरदार हवा ने उड़ाकर दूर फेंक दिया। गिरने से दोनों को चोटें आईं। शाह साहब ने मज़ीद गुस्से और गज़बनाक अंदाज में कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दी। चारों तरफ हवाओं का ज़ोर पड़ने लगा तो शाह साहब बोले, तुम सब एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लो और आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखना, हाथ मत छोड़ना।
ہوا کا زور اتنا تھا کہ ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف خوفناک ہیولے نظر آنے لگے، منہ کے قریب آ کر خوفناک آوازوں اور خوفناک صورتوں میں ڈراتے۔ ایسا خوفناک منظر تھا کہ خوفناک بھیانک چہرے والے ہیولے، ڈراؤنی آوازیں اتنا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھیں کہ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب قبر میں اتر گئے اور ہاتھ سے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈنے لگے، اور پھر ایسا لگا کہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ وہ بلند آواز سے قرآن آیت پڑھنے لگے، اور جب ان کا ہاتھ باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا۔ وہ قہر سے باہر نکلے تو ہواؤں کا زور ختم ہو گیا اور خوفناک آوازیں، ہیولے یکدم ہی غائب ہو گئے۔ تو شاہ صاحب بولے، اب جلدی سے اس قبر میں مٹی ڈالنا شروع کرو۔ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کا چہرہ پر جلال تھا، آنکھیں بھی غضبناک لگ رہی تھیں۔ جب شاہ صاحب پڑھنے سے فارغ ہوئے تو بولے، میں نے اس خبیث بدروح کو اسی قبر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ اب سارا بٹیا کا یہ بال ہمیں سمندر میں ڈالنا ہوں گے اور سارا بٹیا کو حصار میں کچھ دن رکھنا ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر اس بدروح کے اثر سے آزاد ہو سکے۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ سارا کے بال سمندر میں ڈال کر اس کا صدقہ کر کے شاہ صاحب نے سارا کا بدنی حصار کر دیا تو سارا پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ سب کچھ بہت خوفناک تھا۔ اس قبر میں میرا ٹھوکر کھا کر گرنا، اس دروازے کے اندر عجیب ہیولے نظر آنا، اس مردے کا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنا اور مجھے اپنی قبر میں کھینچنا بہت ڈراؤنا تھا۔ سب کچھ بہت خوفناک تھا۔ سارا نے بتایا، سب کچھ بھول جاؤ بیٹا، ایک برے خواب کی طرح۔ اعجاز احمد بولے تو صوبیہ نے کہا، تمہارے پاپا ٹھیک کہتے ہیں، سب کچھ بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اب پہلے کی طرح اپنی تعلیم پر توجہ دو اور کھانا کھاؤ، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ آپ کے جن نے مجھے بھی بہت مارا ہے۔ اب آپ میرے ہاتھ پاؤں دبائیں اور میری خوب خدمت کریں۔ زارا کی یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے، اور اس طرح زارا ہمیشہ کی طرح ہنس بولنے لگی پھر سے اور اپنی زندگی جینے لگی۔